اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ رب کی پکار کیا ہے، یعنی رب نے ہمیں کس طریقے سے پکارا ہے اور پکار کیا ہے۔ تو طریقہ پہلے جان لیں کہ یہ طریقہ ہے، یعنی وہ پکار قرآن میں موجود ہے، وہ پکار اللہ کے رسول نے ہمیں پہنچائی ہے۔ یہ دونوں چیزیں یاد رکھیں، وہ پکار ڈائریکٹ ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھ سکتے، نہ کوئی اس کی گنجائش ہے۔ اللہ نے ہم سے رابطہ کیا ہے قرآن کے ذریعے اور اپنے رسول کے ذریعے۔ ان دونوں چیزوں کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے کوئی اہمیت سوائے وہ الفاظ ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ کو جاننا ہوگا، یہ تو ہم ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ پکار قرآن ہے اور حدیث ہے، یہ آپ کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اس میں موجود ہے۔ پکار ہے اور لبیک کہنے کا طریقہ بھی موجود ہے، اور انسان کی جو کامیابی ہے وہ بھی اس کا طریقہ موجود ہے۔ تو بہرحال رب کی پکار کیا ہے، ایک سوال تو یہ ہے۔ تو رب کی پکار دیکھیں، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ رب نے ہمیں ایک بات میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بتائی تھی کہ انسان کا مقصد حیات ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے، اور انسان کی حقیقت بھی آپ یہ جان لیں، اگرچہ یہ ہم جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے اور یہ تسلیم بھی نہیں کرتے، یقین بھی نہیں کرتے کہ میں جو نظر آ رہا ہوں وہ میں نہیں ہوں۔ ہمارا یقین ہے کہ جو نظر آ رہا ہوں وہی ہے۔ اب اس سے جو ظاہر سے مسائل جڑے ہوئے ہیں، تو اگر آپ اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ میں جو نظر آ رہا ہوں میری بس یہی حقیقت یہی ہے اور منزل بھی ظاہر ہے میری، تو اس سے پھر بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں اپنے ظاہر پہ جو کہ آپ نہیں ہیں، جو بھی آپ نظر آ رہے ہیں وہ آپ نہیں ہیں، وہ آپ کا ایک جسم ہے، ایک مکان ہے، اس میں رہ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، یعنی دنیا میں ایک مکان ہے، مثال کے طور پہ ایک بہت عالیشان مکان ہے، تو آپ پہلے تو مکان کو دیکھیں گے، پھر اس کے مکین کو دیکھیں گے، مکین کو جاننے کی، بھئی یہ کس کا مکان ہے، کون اس میں رہتا ہے، ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، ہمارا ایک مکان ہے اور جسم جو ہے وہ مکان ہے، اس کے مکین کون ہیں؟ ہم ہیں، اس میں ہم رہ رہے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم یہ مکان کو ہی اصل نہ سمجھیں، بلکہ جو مکین ہے اس میں وہ تو آپ اس کے متعلق تو کچھ جانتے بھی نہیں ہیں، نہ اپنے حواس سے جان سکتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں۔ خود شناسی کا آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ خود شناسی ہونی چاہیے اور آپ کو جاننا چاہیے کہ میں کون ہوں، اور اپنے آپ کو نہیں بلانا چاہیے، اپنے آپ کو یاد کر کے جینا چاہیے اور اپنی منزل کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کو حقیقت سمجھ کے ظاہر کو ہی پیچھے دوڑ رہے ہیں، اس کے علاوہ نہ ہماری کوئی سوچ ہے اور نہ کوئی ہم کسی انداز سے ہم سوچتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمیں بڑے نقصان سے دوچار کر دے گی، بڑے نقصان سے دوچار کر دے گی۔ یعنی اگر ایسی سوچ بن گئی کہ ہم نے اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا، تو اب آپ کی گمراہی کا آغاز ہو گیا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، جب آپ نے اپنے ظاہر کو اصل سمجھ لیا اور دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی قرار دے دیا، اب آپ کی گمراہی کا آغاز تو ہو گیا۔ اب یہ ہے نا کہ آپ کو قدم قدم پہ ٹھوکریں لگتی رہیں گی اور آپ یعنی سمجھ ہی نہیں پائیں گے اور اس میں زندگی گزر جائے گی، اور پھر آپ ایک دن ایسا آئے گا
کہ اس جسم کو چھوڑ کے پھر چلے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے بھی کسی جنازے کو کندھا دیا ہوگا، جنازے کو کندھا دیا ہے نا کبھی، یا دے دیں گے جس نے نہیں دیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے، پھر آپ کو رب کی پکار کا اندازہ ہوگا یا ضرورت محسوس ہوگی کہ رب کی پکار کو بھی میں نے سمجھنا ہے کہ رب کی پکار کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم